بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو ایک سرسری طور پر ذکر ہو جائے دہشت گردی کا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں وہاں پہ تقریباً سارے علماء نے اس کو خلاف اسلام جانا ہے اور اس کے خلاف فتویٰ آج ہی ایشو کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے عقل کما کرنے کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھایا جائے۔ قتال کا بھی حکم دیا، یعنی کہ ان کو قتل کرنا اور ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینا عین اسلامی ہے۔ اس چیز کا زیادہ اثر نہیں ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور خصوصاً صحابہ کرام کے وقت میں اور خصوصاً حضرت عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وقت میں اس فتنے کا کلکم نہیں ہو سکا، اور جب خارجی جو خوارج ہوتے ہیں وہ تب سے یہ تب سے نکلی۔ اس کے بارے میں قرآن کا بھی ایک واضح حکم ہے کہ ایسے لوگوں کا جو فعل ہے وہ فساد فی الارض ہوگا، اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو۔ اور پھر صحابہ کرام، پھر بعد میں ہماری پوری جو علماء کرام ہیں ان کا اجماع ہے، لیکن جو بھی لوگ خوارج گئے انہیں جو سمجھا ہم مذہبی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آپ آگے طالبان کو اور خوارج سے ملا لیں جو حضرت علی کرم الوجہ کے زمانے میں آئے تھے، تو کیا وہ سینہ سپر نہیں ہو گئے تھے خوارج؟ اور ان کو ٹھیک ہے کہ آپ نے طاقت سے دبا لیا تھا، لیکن وہ کوئی کنونس ہو گئے تھے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں؟ واضح احکامات موجود تھے کہ ان کا جو قدم ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ کفر کے برابر ہے، لیکن وہ ایسے بات نہیں ہے کہ وہ مذہبی فریضہ کے طور پہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی برین واشنگ ہوئی ہے۔ تو آج کے جو دہشت گرد ہیں، جو طالبان ہیں، جو جیسے تیسے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو حکمت اور دانش سے ہینڈل کیا جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی نہ کریں، لیکن سخت کارروائی کے پیچھے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس جیسے کوئی بڑا ہم نقصان نہ کرا بیٹھے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جتنے لوگ ہیں اس طرح کے جو ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے سے جو نہ جانتے ہوئے امریکہ کی اور بھارت کی شہ حاصل ہے۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ حالانکہ وہ اسلام اور کفر کی جنگ بنا کے ہم پچھلے 30-40 سال سے فرقہ واریت کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور بھارت وہ اپنے بندے ان میں گھسا کے اور ان کے اوپر ان کو پورا آپریٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اسامہ بن لادن یا القاعدہ پتہ نہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ CIA نے ان کو چک لیا ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ CIA کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ یہ ان میں بالکل اخلاص تھا، اور یہ پورے میرے پاس اتنی مثالیں ہیں 1400 سال سے اسلامی تاریخ کی، اور خصوصاً پچھلے 300-400 سال میں، کہ کیسے یہ سارے ہماری صفوں میں گھستے ہیں۔ جو بیرونی قوتیں، پہلے برطانوی سامراج تھا، اس کی اسی طریقے سے پلانٹ کے لوگ گھس جاتے تھے، اس سے پہلے بے شمار، اور پھر خوارج کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو یہ سارے جیسے داعش، ISIS، اس کو اسرائیل اب تو عام ہے کہ امریکہ نے پیدا کیا۔ کردوں کو، ان کو بھی ان کے اسلامک گروپ بنا کے ترکی جو اردوغان کا ترکیہ ہے اس کے خلاف کھڑا کیا۔ تو یہ کوئی اس میں شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے بھارت، امریکہ انہیں پوری طرح ملوث کیا ہوگا۔ انہی کو استعمال کریں گے ایران کے خلاف، انہی کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف، تاکہ ہمارے حال مسائل بڑھیں۔ تو کسی طور پہ بھی ہم نے اس کا ذمہ دار افغانستان حکومت کو نہیں ٹھہرانا، چاہے ان سے کوئی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، نہ ہم نے ایران کو ٹھہرانا ہے، بلکہ گھر کے اندر ہی مسئلے کو حل کرنا ہے، اور تدبیر سے اور دانش مندی سے۔ دوسرا جو بڑا اہم ٹاپک ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف آج مسلم نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کہ کس طریقے سے جو ان کو ووٹ اور نو کانفیڈنس جو ہے ان کو آج لینا تھا پرویز الہی صاحب نے، جو کہ انہوں نے عمران خان سے بھی منوا لیا کہ میں اب ووٹ اور نو کانفیڈنس نہیں لوں گا۔ تو مسلم نون نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پتہ کس لیے کیا؟ انہوں نے بڑی کل کی خبریں کہ جی سعد رفیق کو لاہور شفٹ کر دیا گیا، خواجہ آصف صاحب کو لاہور شفٹ کر دیا گیا ہے، طلعت تارڑ صاحب تو خیر ہیں ہی یہاں کے ہاؤس ہولڈ، اور پھر جو ان کے وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ بھی لاہور آ گئے، اور 15-8-10 فیڈرل منسٹر جو ہے وہ لاہور آ کے بیٹھے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو مجبور کرنے کو اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور پھر انہوں نے آج اعلان کیا خواجہ سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس کے بارے میں 179 ممبرز پورے ہیں، جبکہ مسلم نون کے پاس 178 ہیں، اور ان کے پاس ان کے 7 ممبرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کہ 186 میں سے 7 نکالیں تو شاید ان کے بھی 179 ہیں۔
تو بہرحال پرویز الہی صاحب کو انہوں نے بتایا جی کہ کسی طریقے سے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لیں. اور جب میں اس میں بات بتا دوں کہ یہ بالکل ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا یہ میلہ سجایا گیا ہے عمران خان صاحب کی دھوتی چرانے کے لیے. یہ آپس میں یہ بالکل لفظی جنگ ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ منافقت جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کہہ لیں, چلو منافقت نہیں کہتے, ذرا سخت لفظ ہو جاتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تاثر دے کے پرویز الہی صاحب کے دیکھا مسلم نون بڑی کوشش کر رہی ہے. گورنر جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ مجھے اسمبلی سیشن کا کہہ رہے ہیں, اور عدالت جو ہے وہ فیصلہ چونکہ عدالت میں جا پڑے گا تو خاطر جمع رکھیں کہ عدالت نے فیصلہ نہیں دینا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قاسم سوری جو ہے 4-5 سال جو ہے ان کا سپریم کورٹ میں کیس سٹے پہ چلتا رہا, ان کو وہاں سے نااہل قرار دیا گیا اور سٹے پہ چلتا رہا. تو اس سے کوئی پتہ نہیں کہ عدالت جو ہے اگلے 4-6 مہینے چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس جو ہے تاریخ پہ تاریخ لگائے اور وہ سننا 1 مہینے پھر جیسے 1 مہینہ دے دیا پھر 1 مہینہ دے دیں گے, پھر کوئی بات ہو جائے گی پھر 1 مہینہ, اور ادھر سے مسلم نون کہے گی اوہو نہیں عدم اعتماد ہے, اور گالم گلوچ پرویز الہی ڈاکو وہ کہیں گا وہ ڈاکو. یہ ساری کی ساری جو ہے نا عمران خان صاحب کو بیوقوف بنانے کے لیے اور ان کی نااہلی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلم نون وہ سنجیدہ کام کر رہی ہے. یہ صرف ہم لوگوں کو آگے لگانے کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے, اور پرویز الہی اور مسلم نون اور میں نے پہلے بھی کہا اسٹیبلشمنٹ یہ تینوں مل کے عمران خان صاحب کو احمق بنا رہے ہیں, بلکہ تحریک انصاف کے بیچارے جو مانے ان کو احمق بنا رہے ہیں, اور ہمیں بھی سوچ کہہ رہے ہیں کہ ہم مان جائیں. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں نہیں ماننا چاہیے. لیکن بات جو بھی ہے چونکہ یہ پرویز الہی کے بھی حق میں جاتا ہے, مسلم نون کے بھی حق میں جاتا ہے کہ اس کو الیکشنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلے جو اکتوبر والے الیکشن سے پہلے. اور اسٹیبلشمنٹ کو تو پرویز الہی نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ الیکشن ہو. تو چنانچہ میں ہمیشہ کہہ یہ تینوں ایک ہی پیج پہ ہیں اور تینوں اندر سے ملی بھگت ہے. اوپر سے ایک دوسرے کو برا برا کہیں گے, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آئے گی, اور مسلم نون اور پرویز الہی ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان نظر آئیں گے عمل عمران خان صاحب کو احمق بنانے کے لیے. اور پھر سب سے آخر میں آج زلفی بخاری صاحب پھر بڑے پھنکار رہے تھے اور بڑے للکار رہے تھے. پہلی تو بات ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے یہ آئٹم کیا ہے اس کو چھوڑیں, ان کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں یہ ہیومن ٹریفکنگ کے لیے ان کو ملٹری کورٹ میں موت کی سزا ہو چکی ہے. یہ لیبیا میں پاکستان کے فوجی جو ریٹائرڈ تھے ان کو بھرتی کر کے لیبیا میں کسی جنگ کے اندر بھیجا تھا, اور یہ پکڑے گئے تھے اور ضیاء الحق کے وقت میں مارشل آرٹ دادیں تھیں تو ان کو موت کی سزا ہو گئی. یہ اس وقت پاکستان سے کسی طریقے سے بھاگ کے اور ایران یا افغانستان ایران سے گئے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ان کے خاصے کنیکشنز ہیں, اور انہوں نے وہاں بھی کوئی مذہبی کارڈ کھیلا ہوگا ان کے والد سے, زلفی بخاری کے والد نے جو بڑے بخاری صاحب ہیں, اور وہاں سے لنڈن چلے گئے. ان دنوں لنڈن میں چونکہ پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ زیر تاب تھی ضیاء الحق کے, تو وہ وہاں میں پولیٹیکل اسائلم لے رہے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا, انہوں نے وہاں پولیٹیکل اسائلم لے لی. جب مشرف نے NRO دیا تو ان کے والد صاحب تب پاکستان واپس آ گئے. تو زلفی بخاری صاحب وہاں پہ سیٹ ہو گئے, اور اس کے بعد NRO آیا 2007 میں, تو سمجھیں کہ کوئی 23-24 سال بعد وہ آ کے پاکستان میں سیٹل ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر یہاں پہ بھی کوئی ایسا کام تو کیا ہوگا کہ جب زلفی بخاری کوئی 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان پہنچے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی مہورت کرائی جا رہی تھی, ان کی ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو مختلف ملکوں میں پھیلا رہی تھی, اور خصوصاً سعودی عربیہ میں, اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ ہم جو ہے ہیرا تراش رہے ہیں تو اس کی پذیرائی ملے. تو یہ گئے تھے عمرہ کرنے مدینہ, اور پھر ایک ان کو بشارت بھی ہوئی تھی عمران صاحب کو کہ جا کے مدینہ منورہ کی حاضری دیکھیں. تو زلفی بخاری ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ جیٹ میں جا رہے تھے, تو وہاں ان کے نیب نے وارنٹ نکال دیا, یعنی کہ نیب کا مراد ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے وارنٹ نکال دیا. اب یہ عمران خان صاحب کو دنوں تو لگتا تھا کہ بالکل جانشین کے طور پہ عمران خان صاحب ان کو لا رہے ہیں. اب وہاں میں بڑا مسئلہ ہو گیا. ساتھ انہوں نے ان کا نام نگران حکومت تھی, ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں رکھ دیا. ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ جب نام رکھا تو عمران خان صاحب کے ساتھ جہاز کی دوسری سیٹ پہ بیٹھے تھے, وہ جہاز اڑے نہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جہاز نہیں اس وقت اڑے گا جب زلفی بخاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالیں گے. تو انہوں نے جب اقتدار میں نہیں آئے تھے, نگران حکومت تھی اور ان کو لانے کی تیاری ہو رہی تھی, انہوں نے یہاں پہ پسٹل رکھ کے اسٹیبلشمنٹ کے نا اور نیب کے اور سب پہ اور وزارت داخلہ پہ انہوں کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوا لیا تھا.
اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی جب پہلی طلاق ہوئی تھی ریحام خان کی کے ساتھ، تو یہ لندن میں پہلی دفعہ ان کا نام بڑے میڈیا میں آیا تھا کہ انہوں نے ریحام خان کو وہاں سے ریسیو کیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو ڈیوٹی لگائی کہ کسی طریقے سے بلیک بیری جو وہ لے کے جا رہی تھی وہ ان سے لیا جائے۔ بعد میں یہ خبریں ہیں کہ جی بہت بڑے لین دین کر کے یہ معاملہ رفع دفع ہوا ہے۔ ریحام خان صاحب بعد میں ڈینائی کرتی تھی کہ کوئی لین دین نہیں ہوا۔ بہرحال یہ اپنی انگلینڈ میں اپنی پارٹیز کی وجہ سے اور اپنے برطانیہ کے اسپیشل اداروں کے ساتھ انہیں خصوصی تعلقات تھے، اس کی وجہ خاصے شہرت پا چکے تھے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور ان کا کئی لوگوں سے میری بات ان کا خیال تھا کہ یہ پلانٹڈ لوگ ہیں برٹش انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ چنانچہ ان کی نظروں میں یہ کھٹکتے تھے، اور وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے زلفی بخاری جو ہے اس کو ان سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں۔ زلفی بخاری کی بڑی ایک ضرورت ہے، آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ گھڑی کے بیچنے کا ٹائم ہو، کوئی چیز ہو، ان کا نام ہر جگہ آیا ہے۔ بعد میں اسکینڈل بھی بن گیا پنڈی رنگ روڈ کے اندر، وہاں پہ پتہ چلا کہ بھائی صاحب اپنی کارروائی سے باز نہیں آئے، اور جو عمران خان صاحب خرچ کر چکے تھے باقی طریقے سے باقی لیڈروں کی طرح جہانگیر صاحب، علیم خان اور جتنے جو لوگ ہیں یہاں کے، راز ملک صاحب اور ان کی طرح جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، ان کی وصولیوں کا ٹائم آیا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے زلفی بخاری صاحب نے رنگ روڈ کے قریب بہت سی زمین لے کے رنگ روڈ کا اچھا چینج کرایا۔ نیب کا کیس تھا، بنے گا ضرور، اس وقت رفع دفع کرا دیا عمران خان صاحب نے، ان کا توتی بولتا تھا زور، اور وہ ہمیشہ وہ یہ کام اپنوں کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا تھا جو طاقتور تھے، اور جو مفلوق الحال تھے جو بیچارے پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے دوسرا قانون بنایا ہوا تھا۔ حدیث بناتے تھے دوسری، یہ منافقت کی ایک اور بڑی منافقت کی نشانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بتائی، ان میں ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب بھی بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، اور ہر بات میں وہ دوگلا پن دکھائیں گے، کہیں گے ایک عمل، ان کا عمل اور ان کا قول جو ہے وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھے گا۔ چنانچہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں اپنی خاصی جگہ پہ وہ عمران خان صاحب کے قائم مقام کے طور پہ ہر جگہ رہے۔ پھر درمیان میں جب رنگ روڈ میں کانڈ آیا، نام آیا، تو عمران خان صاحب نے جب باقیوں کھٹے لائن لگایا، عامر کیانی کے ڈرگز میں آیا تو ان سے پیسے نہیں ریکور کرائے گئے، ان کی گوشمالی نہیں، ان کو وزارت سے علیحدہ کر دیا۔ ان کو یہ اس وقت ہر میٹنگ میں کنگ سعودی عرب کو ملنے جا رہے ہیں، ایران کو ملنے جا رہے ہیں، تو زلفی بخاری صاحب ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا یک جان دو کالے والی بات تھی، ایک ہی جان نظر آتی تھی، بھلے سے دو علیحدہ دل دھڑکتے ہو۔ تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ اس ہر جگہ پہ آگے تھے، اور پورا ایسا لگتا تھا گورنمنٹ کا نظم و نسق، بلکہ ترجمان جو چیف ترجمان ہر چیز میں وہ آگے تھے۔ بہرحال سب لوگوں کو پتہ تھا کہ کوئی ان کے پاس عمران خان صاحب کی گدڑ سنگھی ہے جو ایک کنٹرول کر رہے ہیں۔ اتنے میں ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی ان کو انہوں نے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ خیر اب یہ بات ہو گئی کہ ہر جو القادر ٹرسٹ بنا تو اس کے اندر یہی پتہ چلا کہ زلفی بخاری کے نام پہ پہلے زمین ٹرانسفر ہوئی، پھر القادر کے نام پہ ہوئی 458 کنال۔ اچھا، القادر کی زمین شاید اتنا بڑا قضیہ نہ بنتی اگر ریاض ملک کو، جس کا میں کوئی 20 مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، $250 ملین حکومت پاکستان کے یوں اٹھا کے لفافے میں ڈال کے یوں دے دیے۔ ادھر برطانیہ نے کہا جی ہم نے ملک ریاض سے لوٹا وہ پیسہ جو ہے ریکور کیا ہے۔ یہ تو لوگوں کا کرنا چاہتے تھے نا، انہوں نے بہت کیا، لیکن وہ باقیوں کے بارے میں سب کو انہیں کلین چٹ دے گئے، سب کو۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی، نواز شریف کے انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس کا ہوا کار ہے یہ اٹیچ کروائے، عدالت نے اس کو بھی فری کر دیا کہ یہ کوئی کرپشن کے پیسے کا نہیں ہے۔ ریاض ملک کے انہوں نے پکڑ لیا کہ پراپرٹی بیچی 250 ملین پاؤنڈز کی، بیچنے کا پیسہ پاکستان حکومت کو دیا۔ پاکستان حکومت نے کمال ہوشیاری سے کیبنٹ سے پورو کرا کے، جس سے میں سمجھتا ہوں پوری کیبنٹ شاید جیل میں چلی جائے، عمران خان صاحب اس کو دیا۔ یہ 458 کنال زمین اور ایک کوئی عمارت کہ 80-90 اسٹوڈنٹ ہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنی طرف بڑی چلاکی کی، زمین پہلے زلفی بخاری کو ٹرانسفر ہوئی، زلفی بخاری نے وہ شاید ٹرانسفر کرائی، پھر عمران خان صاحب کو، فرح گوگی کو اور بشر بی بی کو، 3 ممبر ہیں ٹرسٹ کے۔ آج وہ فرما رہے ہیں کہ جی پہلے تو اس کا دیا کہ جی ایک نیک مقصد کے لیے۔ کیا نیک مقصد ہے جناب والا؟ بڑا نیک مقصد ہے کہ رابن ہوڈ بھی یہی کام کیا کرتا تھا۔ زلفی بخاری صاحب تو جانتے ہیں کہ رابن ہوڈ کا کیا کام تھا انگلینڈ میں، وہ لوگوں کو لوٹتا تھا اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ بڑا اچھا کاروبار ہے، اس میں اپنا بھی دال دلیا چل جاتا ہوگا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور وہ سفر کے اخراجات، اور پھر جو ہے غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے جی، اور نیک کام کے لیے القادر ٹرسٹ کے نام پہ۔
اور پتہ نہیں بنی گالا میں بھی کہتے ہیں کہ فراگوگی کو بھی 80-900 کنال زمین وہ بھی کتنے اربوں کی ہوگی، وہ بھی ملک ریاض صاحب نے پکڑا دی ان کو. تو یہ وہ سارے کام تھے جو اس ٹرانزیکشنز کا حصہ جو ہے سامنے ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اتنا نیک کام کیا ہے. اور ریاض ملک صاحب وہ کہتے ہیں کوئی چور بھی کوئی نیک کام کے لیے پیسہ دینا چاہے، ڈاکو بھی دینا چاہے، یعنی کہ وہ پتہ نہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریاض ملک چور ہے یا ڈاکو ہے، یا کوئی کاروباری دینا چاہے تو ہمیں کیا پتہ ہے وہ کہاں سے پیسہ کماتا ہے، کیسے کماتا ہے. یعنی کہ ادھر ایک آرگومنٹ یوز کر رہے ہیں $250 ملین جو ریاض ملک کو دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور کھاتے میں دیا گیا، ادھر اور آرگومنٹ کہ جی کو اسے نیک کام کے لیے دیا ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. تو یہ ڈانڈے جو ہے ملتے ہیں. اور خیر بے شمار جب کھلے گا انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ نہیں ریاض ملک صاحب کتنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، یہ سارا چیز سامنے آ جائے گی. اب ان حالات میں جو ذوالفقار بخاری صاحب جو تھے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وائز دلیل لائے جو میکے جواز میں اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے. اب کرائسس یہ ہے کہ ذوالفقار بخاری صاحب وہاں پہ یہ تو خیر کیا دلیل دیتے ایک اپنی ذریعے، کیونکہ جتنی وضاحتیں دے رہے ہیں یہ اپنے آپ کو مطمئن کریں گے. خیال ہے ہم نے مطمئن کر لیا، اپنی طرف سے بڑی پریس کانفرنس کی اور مطمئن کیا. مزید کئی جو کنٹروورسی جو الجھا گئے، حضور جواب دینا پڑے گا. 250 ملین کا پہلے جواب دے گا. ہمارے چھوڑے گولی کا 458 کنال زمین القادر ٹرسٹ میں اور 30 کروڑ روپے کی بلڈنگ ریاض ملک نے بنوا دی، یہ دینا پڑے گا. جو وہ 250 ملین ڈالر دیے گئے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور ایک اور بات اسی دوران ظاہر پریس کانفرنس کے سامنے آگے ان کو یہ نہیں پتا کہ نہیں آنا، چیزیں چھوٹی چھوٹی بہت ہیں، بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. انہوں نے کہا حضور یہ گھڑی جو آپ نے بکوائی، تو انہوں نے پہلے کی جب قرآن اٹھا چکے میں نے نہیں بکوائی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ چونکہ قرآن ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے بھائی چونکہ وہ فراگوگی نے ہی بیچی ہوگی، جو کہ پہلے ٹی وی پورا پروگرام چل چکا ہے اور پہلے بھی یہ اس کے ہاتھوں ذلیل ہو چکے ہیں. عمر فاروق ظہور کے ہاتھوں، جس نے یہ سارا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں بتایا کہ کس طریقے سے اس نے فراگوگی کو 7.5 لاکھ درہم جو ایکولنٹ ہے $2.1 ملین کے انہوں نے کیش دیا فراگوگی کو، اور کیش وہ جہاز میں رکھ کے پاکستان لے کے آئی. یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن ہوگی. تو انہوں نے کہا جی چونکہ یہ خود جا کے وہاں پہ اسی قیمت لگواتے رہے تھے، پھر بھیجی اس کے ہاتھ میں، فراگوگی کے ہاتھوں بھیجی، یہ جا کے وہاں پہ اس کی قیمتیں لگواتے رہے. تو قسم کھاتے ہیں جی میں نے نہیں بیچی. لیکن ساتھ دلچسپ بات میں بڑی دلچسپی اس نے کہا جب گھڑی ہم نے قانون کے مطابق خریدی، پہلی بات ہے اس کا ایک اور دلیل ہے کہ وہ خریدی، وہ جعلی رسید ہے، وہ ساری اللہ نے کیسا کرم کیا کہ جس بندے کو انہیں 5 کروڑ کی بیچی، وہ رسید اس بندے نے انکار کر دیا کہ نہ میرے دستخط ہے اور نہ یہ رسید میری، یعنی کہ فوج رسید بنائی گئی عمران خان صاحب کے نام کی. ہے فتح کہ عمران صاحب کو یہ کتنے، یہ ان کے دوست اگر یہ ہیں تو دشمن کون ہوگا جنہوں نے، اگر میں مارجن دے دوں کہ یہ ان کی حماقت کی وجہ سے ان کو کیا گیا. دو ہی چیز ہو سکتے ہیں، یا عمران خان ملوث ہے یا احمق ہیں. اگر احمق ہیں تو پھر کیسے دوست بنائے تھے اس حماقت میں کہ جنہوں نے ان کو وہ الو بنایا. اور ایک گھڑی وہ دوسرا تو سیٹ آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو 4.5-5 ارب روپے کا ہے، وہ اس کا تو انہوں نے وہاں جمع ہی نہیں کرایا. اور اس کا بھی یہ بتایا کہ جو دسمبر 2018 میں خود قانون بنایا 50%، اور جب جنوری مارچ میں گھڑی لی تو 20%. میں یعنی کہ اتنی دیدہ دلیری ہو سکتی ہے جو یہ سرکاری جو ہے ان کے کاغذات کی ہیرا پھیری میں کرتے رہیں. اور پھر یہ تو گھڑی کی کہانی تھی. یہاں تو کئی گھڑیوں کا حساب کتاب ہے، کئی دوسرے طوائف کا حساب کتاب ہے. عجیب و غریب الجھن ہے، عجیب و غریب کمپلیکیشنز ہے. تو ذوالفقار بخاری صاحب فرما رہے ہیں ہاں گھڑی جو ہے وہ احساس ہو گیا. اگر میری کار ہے تو میں کیش بیچ دوں گا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ خانہ کعبہ والی گھڑی ہے تو میں خرید لیتا. مجھے خود شوق ہے، وہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کہاں سے آتے $2.5 ملین اور کیسے خریدتے. تو یہ تو آپ تو پہلے ہی آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا. اور وہ کہہ رہے تنگی آ گئی. یعنی آپ کو کیا پتہ ہے عمران خان صاحب کی کتنی تنگی آ گئی. عمران خان صاحب نے کئی باتیں بتائی. وہ دیکھا میں نے اپنی سڑک بنانے کے لیے یہ شروع میں کہا تھا، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ کئی سٹیٹمنٹس جو خان صاحب کی بھی بدل چکی ہیں، ذوالفقار بخاری صاحب کی بدل چکی ہیں، ان سب کی بدل چکی ہیں. چنانچہ آج جب گھڑی کی سوال پہ تو انہوں نے اپنا زیادہ مذاکرہ اڑوایا. تو کٹس دا اسٹوری شارٹ، ذوالفقار بخاری صاحب چاہے آپ نے القادر ٹرسٹ کے بارے میں کیا، مزید مستحکم کیا کہ آپ لوگوں نے کرپشن کی حدیں چھوئی ہیں، اور پھر گھڑی کے ضمنی سوال ہوا تو اس کا جو جواب دیا اس میں اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر کے رکھ دیا. یہ ٹوٹل اوقات ہے
چنانچہ اس لیے تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے رہنما جو ایم پی ایس ایم این ایس کے الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس ہیں، جب وہ مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ان آڈیوز لیکس نے اور یہ توشہ خانہ نے، کہتے ہیں جی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم جب حلقوں میں جائیں گے تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان چیزوں کے اوپر ہم کیسے فیس کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو ہانٹ کریں گی، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ عدالتی نظام حرکت میں آئے گا اور عمران خان صاحب کے لیے ان چیزوں کے لیے کا حساب کتاب دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ یہی چیزیں ان کی نااہلی کا شارٹ جو ہے ایک بندوبست ہے یا منطقی نتیجہ وما علینا الا البلاغ۔